الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. محترم ماں اور بہنوں، عزیز ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام اللہ کو اپنا بنا لو میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتی ہوں. آج ہم اسلام کے سب سے بنیادی عقیدہ یعنی توحید کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے. جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ کلمہ توحید پڑھ کر ہی داخل ہوتا ہے. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا اقرار ہمیں ایمان کے دائرے میں داخل کرتا ہے، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یعنی جو شخص پہلے کافر تھا اب وہ کافر نہیں رہا، اب وہ مسلمان ہو گیا. جو شخص پہلے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق تھا، اللہ تعالیٰ کی نفرت اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا مستحق تھا، اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے. جو شخص پہلے جہنم اور دوزخ کا حقدار تھا اب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جنت اور اللہ کی رحمتوں کا سزاوار بن جاتا ہے. کلمہ یہ انسان کو ایک ہی لمحے میں جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں جگہ دے دیتا ہے نا. ایک واقعہ سماعت فرمائیے. جب خیبر کی جنگ کا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے سب سے بڑے قلعے خیبر پر حملہ آور ہوئے تھے، اور یہ محاصرہ جاری تھا کئی دنوں تک. اس جنگ کے دوران میں یہ ہوا کہ خیبر کا ایک شہر تھا، وہاں سے ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا، اور اس کا نام کتابوں میں اسود راعی موجود ہے. تو وہ اسود راعی نام کا ایک چرواہا وہ ایک دن شہر سے باہر نکلا. اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے، مشقت اٹھا کر کے خیبر پر حملہ آور ہو رہے ہیں. آخر یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، یہ معلوم کرنے کی نیت سے وہ چرواہا باہر نکلا اور وہ مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بڑھا جہاں پر مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے. مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس چرواہے نے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آئے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے شہر کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ آخر آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ آپ کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ چونکہ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ خود اسلام کے عقائد اور مقصد کو بیان کرتے. انہوں نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں، اس کے بجائے آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیے، آپ خود ان سے سنیے، ان سے سوال کریے، وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے اور دعوت کا پیغام بھی دیں گے. اسود راعی یہ چرواہا تعجب کرنے لگا،
حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بڑی فوج کا افسر، ایک سپہ سالار خود مجھ جیسے چرواہے سے ملے گا۔ اس نے ساری عمر یہی دیکھا تھا کہ کوئی بھی دولت مند انسان اور کوئی بھی بڑے منصب والا انسان چرواہے کو حقارت سے دیکھتا اور اس سے بات کرنے کو ذلت سمجھتا۔ اسود راعی چرواہے نے سوال کیا کہ میں تمہارے سردار کے پاس کیسے جا سکتا ہوں جب کہ وہ تمہاری فوج کے سپہ سالار ہیں اور میں ایک ادنا سا چرواہا ہوں؟ صحابی نے عرض کیا کہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بہت ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حاکم اور محکوم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسود راعی چرواہا بہت حیران ہوا اور اسی حیرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے اور آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو سمجھایا کہ توحید کیا ہے اور اس کی وضاحت کی۔ اسود راعی چرواہے نے جب اس عقیدے کو سنا، اس کی تشریح سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی شخص اس عقیدے کو مان لے، قائل ہو جائے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس عقیدے کو قبول کر لو اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور وہی سب حقوق تمہیں حاصل ہوں گے جو تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اسود راعی چرواہے نے بڑی حیرانی کے عالم میں کہا کہ مجھے وہ سب حقوق کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ مجھے وہ حقوق کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ میں ایک معمولی درجے کا چرواہا ہوں، میرا رنگ بہت سیاہ ہے، میں سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے جسم پر میل کچیل جمع ہے، ایسی حالت میں آپ لوگ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے اور مجھے اپنے برابر کا درجہ اور مقام کیسے دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ واقعی میں سچ ہے اور آپ مجھے اپنے برابر کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، اور کہا کہ اس توحید کے پیغام میں اتنی کشش ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی ہے، میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری جو کالی رنگت ہے اور میرے جسم کے اوپر یہ جو میل کچیل ہے اور یہ جو بدبو ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم توحید کے عقیدے کو اگر قبول کر لو گے تو چاہے اس دنیا میں تمہارے اس چہرے کی کالی رنگت کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، لیکن جب آخرت میں تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ بات سچ ہے اور یہی اگر بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہہ کر اس نے کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیز ناظرین حضرات، اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ میرے ذمے اب کون سے فریضے واجب ہو جاتے ہیں، کون سے فریضے مجھ پر عائد ہوتے ہیں چونکہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یوں تو اسلام کے بہت فرائض ہیں،
لیکن اب تو نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دوں، نہ یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے کہ میں تم سے روزہ رکھواؤں، نہ تم پر زکوٰۃ واجب ہے کہ تم سے زکوٰۃ دلوائی جائے، نہ یہ حج کا موسم ہے کہ میں تم سے حج کراؤں۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت اللہ کے لیے انجام دی جا رہی ہے، وہ عبادت ہے خیبر کا میدان۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کو سب لوگ قربان کر رہے ہیں۔ اس وقت تم پر یہی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تم اس جنگ میں، اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سیدھے تمہیں جنت الفردوس میں پہنچائیں گے، اور یہ جو تمہارے چہرے کی سیاہی ہے وہ نور میں بدل جائے گی، تمہارے جسم کی بدبو خوشبوئیں میں بدل جائے گی۔ میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ چرواہا لڑائی میں شامل ہوا، جہاد میں شامل ہوا، اور بہت دیر تک لڑائی جاری رہی، اور یہ جنگ کے میدان میں اسلام کے لیے اور یہ دین اسلام کے لیے لڑتا رہا۔ جب جنگ کا اختتام ہو گیا اور خیبر فتح ہو گیا اور مسلمان فتح ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو انہی لاشوں میں سے ایک لاش اسود رائی کی تھی، اور وہ آپ کی خدمت میں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عجیب و غریب شخص ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی ایک سجدہ نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی بھی عبادت انجام نہیں دی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ شخص سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا ہے، اس کے جسم کی بدبو اور میل کچیل کو خوشبو سے مہکا دیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک لمحے میں انسان کو جہنم کے 7 طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کی اعلیٰ ترین درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم جس کلمے کے قائل ہیں اور جس کلمے کو ہم مانتے ہیں، اور ہم جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی طلسم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے جو انسان اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سوا ہر معبود سے میں بری ہوتا ہوں، ہر معبود کی معبودیت کا میں انکار کرتا ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانتا ہوں۔ اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری زندگی وہ تمام تر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن احکامات کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع فرماتے ہیں ان چیزوں سے ہم رک جائیں گے۔ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہمارا یہ اقرار اور معاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا اقرار نامہ بن جاتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی قدم پر اللہ کے حکم کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ اور جب یہ مقام انسان اپنی زندگی میں حاصل کر لیتا ہے تو وہ عملی طور پر توحید کا قائل سمجھا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو حقیقت میں انسان کی زندگی میں
ایک بہت بڑی تبدیلی کرتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین حضرات، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی اور وقت کی کمی ہے، تو ہم انشاءاللہ کل اس بات کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔